جی اس طریقے سے نام رکھنا کچھ حد تک بہتر ہے، صرف اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کچھ نام ہوتے ہیں وہ انسان کی مزاج اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، کچھ نام انسان کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہوتے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچہ لایا گیا تو وہ اکثر بیشتر بیمار رہتا تھا، تو اس کا نام جب چینج کروایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نام کی تاثیر جو ہے انسان کے صحت پر پڑتی ہے، اس وجہ سے مزاج کے مطابق نام رکھنا یہ درست ہے، اعداد شمار نکلوانا۔ اور اسی طرح اگر بلکہ میں اپنے ہی قریب کی بات کرتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ اکثر بیشتر بیمار رہتا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا زرار نام رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر بیمار رہتا تھا، نقصان میں کبھی چوٹ لگ گئی اس کو، کبھی بیمار ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو ان حالات سے گزرتا۔ تو انہوں نے ایک مولوی صاحب سے بات کی کہ حضرت بیٹا اکثر بیشتر نہ بس تکلیف میں رہتا ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام بدل دیں۔ انہوں نے نام بدل دیا، نام اس کا عبد الرحمن رکھ دیا۔ جب اس کا نام بدل دیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد بچہ بالکل ٹھیک، حشاش بشاش اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے دوبارہ مولوی صاحب سے رجوع کیا اور کہا حضرت کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچے کی بالکل حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اور اب کی بات ہے نام بدلنے کے بعد اب بالکل بچہ ٹھیک ہے، جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ جی نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، نام جو ہے رکھنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لینا، اور زیادہ اس کو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ زیادہ اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جی نام اسی اعتبار سے رکھنا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، اعداد و شمار اس چیز کا بھی کوئی خاص وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بس مختصر سا اور ایک شارٹ کٹ یہی ہے کہ جب بھی آپ نام رکھ رہے ہیں تو اس کو میچ کر کے رکھیں۔ آسان حل یہی ہے کہ آپ صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں، جب بھی نام رکھیں شرعی نام رکھیں، آپ ایسا نام خاص رکھیں طور کہ پر صحابہ کے نام ہوں، انبیاء کے نام ہیں، یہ اسلامی نام جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی نام رکھ لیں، کیونکہ بیسک نام کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ صرف انسان کی ایک مزاج اور طبیعت ہوتی ہے۔ کسی کی طبیعت حساس ہوتی ہے، وہ نام تھوڑا تاثیر والا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں آپس میں ان کا جو ربط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ طبیعت پہ جو گرا گزرتا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل میں یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے انسانوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کور کرنے کے لیے کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں، چند سوالات ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے، تو انسانی ذہن ہے، جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ نظریہ لے کے جاتے ہیں، سوچ لے کے جاتے ہیں کہ وہ میرے متعلق کیا بتاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو یہ میرے متعلق کیا بتاتا ہے مجھے۔ اور جب بھی آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے، کاہن نجومی کے پاس جائیں گے، تو وہ آپ کو صرف آپ کی پرسنل لائف کے متعلق کوئی بھی بات نہیں بتائے گا، وہ جنرل باتیں کرے گا۔ جی آپ کا کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں آج کل، جی آج کل آپ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، سر بھاری رہتا ہے آپ کا، ہر وقت آپ پریشانی میں رہتے ہیں، گھر کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کا کافی سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ تو ہر کاروباری بندہ، ہر بندہ اس کے جو ہے یہ کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے تو بھی یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ وہ اسی طور پر نا وہ بندے کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بندے کو پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں جادو میں بیسک یہی چیز ہوتی ہے کہ اس نے جادو کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی مستقل علم نہیں ہے جادو، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا ذہن پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن کے مطابق جب آپ نے دو چار باتیں اسے کہنی ہے تو انسان جیسے ہی کسی ایک بات پر جی بولتا ہے تو فوراً اسی بات کو پکڑتے ہیں اور اسی کو تول دیتے ہیں، اسی پہ ہی وہ عمل کر لیں